Assalamu alaikum, my dear students. Today I am going to start your new topic that is lesson number 6, page number 36. Topic fetching the doctor. So, without wasting our time, let us start. One night, as I lay in deep sleep upstairs, I heard my mother's call, and a sharp note of alarm in her voice roused me. ایک رات جب میں گہری نیند میں اپنے گھر کے اوپر والے حصے میں سو رہا تھا، میں نے اپنی ماں کی زور سے چلانے کی آواز سنی اور میں جاگ گیا جیسے کہ میں الارم سے جاگتا ہوں۔ اس کی آواز ایک دم الارمنگ تھی۔ Hamlin, she called. Get up at once. You must go for the doctor. Your father is very sick. Hurry. وہ بولتی ہے اس کو، ہیملن جلدی سے اٹھ جاؤ، تمہیں ڈاکٹر کو بلانا چاہیے، تمہارا باپ بہت ہی زیادہ بیمار ہے۔ یہ سٹوری جو لکھی ہے، یہ جو فیچنگ ڈاکٹر، یہ پرو سیکشن سے ہے، یہ لکھی ہے ہیملن نے، اور ہیملن ہی اس کا نریٹر بھی ہے، مطلب جو یہ سٹوری بول رہا ہے وہ ہیملن ہے، اور جس نے یہ لکھی ہے وہ بھی ہیملن ہے۔ I hear you. I'm coming. I called as I flew into my clothes, still partly asleep. ہیملن اپنی ماں کو جواب دیتا ہے، ہاں میں نے آپ کی آواز سنی، میں آ رہا ہوں۔ تو میں نے جلدی سے اپنے کپڑے پہنے اور میں تھوڑا نیند میں ہی تھا۔ مدر met me with a white frightened face. Your father is in terrible pain. Go for doctor at once. جو میری ماں تھی اس کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا تھا ڈر کے مارے، اور اس نے مجھے کہا آپ کا جو باپ ہے بہت گہری پین میں ہے، ابھی جاؤ اور جلدی سے ڈاکٹر کو لے کے آؤ۔ I could hear my father cry out as I lighted the lantern and put on my coat. جو ہی میں نے لائٹ جلایا لائٹ، تو میں نے جلدی سے اپنا کوٹ پہنا اور میں اپنے باپ کے درد بھری آواز سن رہا تھا۔ It was 1 o'clock in the morning and the wind was cold as I carefully made my way through mud and rain to the barn. تو رات کے 1 بجے تھے، باہر سے بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اور میں نے دھیان سے اپنا راستہ نکالا اور میں اب کہاں کی اور پہنچ گیا، اپنے اسٹور ہاؤس کی اور بان کی اور۔ جو اسٹور بان ہوتا ہے جہاں پہ ہم اپنے چیزیں اسٹور کرتے ہیں، چاول، گرینز وغیرہ۔ The thought of long dark miles to town made my hands shake, but as the son of a soldier I could not fail in my duty. رات کے اندھیرے اور ٹھنڈ کی وجہ سے میرے ہاتھ تھر تھرانے لگے، کانپنے لگے، لیکن مجھے ساتھ میں یہ خیال بھی آیا کہ میں ایک سولجر کا بیٹا ہوں اور مجھے اپنی ڈیوٹی سے بھاگنا نہیں چاہیے، یہ میرا فرض بنتا ہے کہ مجھے اس سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ میکنگ مائی وے past the older, stronger horses, I hung up the lantern and saddled Kitty, a young mare, always ready for action, always dependable. تو میں نے کیا کیا، اپنی ہاتھ میں لائٹ لے لی اور میں نے ایک ہارس چنا جس کا نام کٹی تھا، اس کے اوپر سیڈل رکھا اور چلنے لگا۔ اب میں تیار تھا ایکشن کے لیے، مطلب وہاں سے نکلنے کے لیے۔ Kitten and I flew off a rush that scared mud throughout the yard. تو ہم دونوں تیار ہو گئے نکلنے کے لیے وہاں سے۔ It was very dark. I trusted the sharp senses of the horse to find the road. My heart rose. I was a soldier riding through the night to save a city, a messenger on whose courage thousands of lives depended. رات کا اندھیرا تھا، بہت ہی اندھیرا تھا، اور میں نے پورا بھروسہ اپنے گھوڑے پہ کیا، اور میرا جو ہے دل وہ دھڑک رہا تھا جیسے میں ایک سولجر تھا، اور میں رات کو اس لیے رائڈ کر رہا تھا، مجھے ایک سٹی کو بچانا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا میں ایک میسنجر تھا، اور بہت ساری جو زندگیاں ہے وہ مجھ پہ ڈپینڈ کر رہی۔ اسی تھاٹ کے ساتھ میں اپنے گھوڑے کی جو سپیڈ وہ تیز کرنے لگا۔
Get out of this, I cried to Kit. मैंने अपनी घोड़ी को बोला चलो यहाँ से जल्दी. She jumped like a wolf. वो एकदम वुल्फ की तरह जंप करने लगी. She knew her rider, for together we had followed the cattle many days on the prairie, and in the races without wild horse I had tested her speed. Breathing loudly in her trunk, she seemed to say, My heart is brave, my legs are strong, call on me. तो जो मेरी घोड़ी थी एकदम तेज थी. हम लोगों ने एक साथ बहुत जगह सवारी की है, कैटल को ग्रेज किया है, और बहुत जगह हमने राइड भी किया है, और मैंने उसकी स्पीड भी चेक की. मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे जवाब दे रही थी कि मेरे को जोर से वो चिल्ला रही थी, कि ऐसा लग रहा था. हालांकि घोड़े बात नहीं कर रहा था, इसको लग रहा था कि वो मुझे जवाब में कह रही थी कि मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है, मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ, हमें चलना चाहिए, मुझे बुला रही है. आउट ऑफ द डार्कनेस जॉन मार्टिन्स डॉग कार्लो बार्कड. और अंधेरे में सबसे पहले हमें जॉन मार्टिन का डॉग मिला. उसने हम पे भौंका. हाफ अ माइल ओल्ड मार्च डॉग ग्रीटेड अस. कुछ हम आगे ही बढ़े, वहां से ओल्ड मार्च का डॉग था, उसने हमें ग्रीट किया. ऐसे लगा जैसे उसने हमें सलाम की. 2 miles out of on the prairie the ground was firmer, but there was great pools of water. Once Kit fell to her knees, but I shouted, "Go on, Kit," and on she went. तो कुछ 2 माइल बाद हमने फर्म ग्राउंड पे हम पहुंच गए, लेकिन ये पानी से भरा हुआ था. जो किटी थी, मेरा हॉर्स थी, वो अपने घुटनों के पल गिर गई, लेकिन मैंने उस पे चिल्लाया, जल्दी से उठो और चलो, और वो जल्दी से उठ गई और चली. The 4th mile was mud, and 5th brought us to firm village road, and the mare was glad and I. तो थोड़े ही माइल आगे हम चले तो वहां पे मिट्टी ही मिट्टी भरी हुई थी. तो हम आगे पहुंच गए गांव के अच्छे रास्ते पे. तो हम दोनों खुश थे, मैं भी और मेरा घोड़ा भी. हर ब्रीथ was coming painfully now. जो घोड़ा था उसकी सांस जो है तेजी से आ रही थी और दर्द से आ रही थी. But the memory of my mother's worried face and the sound of father's cry hardened my heart, and I used the whip to keep her highest speed. लेकिन जब इस घोड़े को दर्द भी हो रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में ये भी आ रही थी, अपने माँ का चेहरा, दुखी हुआ चेहरा, और अपने बाप की दर्द भरी आवाज आ रही थी. इससे मेरा दिल भर गया और मैंने घोड़े की लगाम को खींच दिया और उसकी स्पीड और तेज कर दी. At last, a beam of light the village. Soon I was at doctor's door, pulling sharply on the doctor's bell. तो फाइनली हम कहाँ पहुंच गए? हम एक गांव में पहुंच गए जहाँ पे लाइट चल रही थी. दूर से जब हम गांव की ओर दिखते हैं ना, सड़क के रास्ते पे चल रहे होंगे, पहाड़ियों में दूर से देखते हैं, तो वहां पे हमें गांव की लाइट्स जली हुई दिखती है. ऐसे इसको भी महसूस हुआ. तो उसने पहले डॉक्टर की डोरबेल बजाई. What is it, my boy? asked the big fair-haired man in his nightgown. He looked out at me, standing in the black night of rain. Your father is in great pain. तो वहां से एक शख्स निकला, नाइट गाउन पहने हुए. उसने मुझसे कहा, क्या बात है लड़के? तो जो ही वो मेरे सामने खड़ा हुआ, उसको लगा, हाँ, तुम्हारा जो बाप है बहुत ही पेन में है. यस सर, आई कुड हेयर हिम क्राई आउट, प्लीज सर, प्लीज हरी. ये इसको कहता है लड़का, हाँ, आप सच बोल रहे हैं, मुझे उसकी दर्द की आवाज यहाँ पे भी आ रही है. फिर इसको कहता है, प्लीज आप मेरे साथ जल्दी चलिए. He thought moment, he is a soldier, he would not complain of a little thing, I will come. थोड़ी देर उसने सोचा और कहा, आपका जो बाप है वो एक सोल्जर है, और उसने कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ आता हूँ. With a breath of relief, मुझे थोड़ा रिलीफ मिल गया. I turned my horse, clambered into the saddle, and rode home at a slow speed.
تو میں نے اپنی سانسیں تھما لی، تو میں نے پھر سے اپنے گھوڑے کے اوپر سوار ہو گیا، اور اس بار میں نے اپنی سپیڈ جو ہے سلو کر دی اور گھر کی اور چلا گیا. I turned off until I could see the light of the doctor's carriage following me on the road. لیکن ڈاکٹر جو تھا وہ اپنی بگی پہ بیٹھ گیا. وہ بگی ہوتی ہے جو وہ کیریج، وہ سواری جس کے آگے 2 گھوڑے لگے ہوتے ہیں. تو دور سے مجھے نظر آ رہا تھا اس کی لائٹ، وہ مجھ سے کافی آگے چل رہا تھا. The doctor was sitting firmly in his light swaying carriage, iron-handed, masterfully guiding his fast, powerful horses with ease. The horses were famous for their strength and speed, wild speed. They never walked and had no fear of bad weather. As he flashed past, the doctor called out with quiet cheer, "Take your time, boy, take your time." تو یہ جو ڈاکٹر کے گھوڑے تھے، اس کی جو ایک کیریج تھی آئرن کی بنی ہوئی تھی، اور اس پہ جو لائٹ جل رہی تھی وہ مطلب ہلکی سی ہوا سے ادھر ادھر چل رہی تھی. جو یہ اس کے گھوڑے تھے وہ بہت ہی اسٹرانگ تھے، وہ ایک دم فیمس تھے، وائلڈ ہارسز تھے، ان کی سپیڈ ایک دم تیز تھی اور ان کو بیڈ ویدر کا بھی خوف نہیں تھا. اور جو ہی میں ڈاکٹر کی اور بڑھا رہا تھا تو اس نے دور سے چلایا، "کوئی بات نہیں، آپ آہستہ آہستہ آ جاؤ، آپ اپنا وقت لے لو"، کیونکہ اب اس کی سپیڈ سلو ہو گئی تھی. پہلے یہ فاسٹ چل رہا تھا، اب یہ سلو ہو گئی تھی. تو اب یہ جو لڑکا ہے، my worry left with him. I had done all I could. I had collared the doctor. I was content knowing that sweet relief would come to my mother and the doctor would bring healing to my father. تو میری جو پریشانی تھوڑی کم ہو گئی، اور جو میں نے کیا، میں نے ڈاکٹر کو بلایا اور میں اس کے ساتھ سیٹسفائی کنٹینٹ ہو گیا کہ ڈاکٹر جو ہے، ڈاکٹر کے آنے کی وجہ سے میری ماں کے چہرے پہ رونق آئے گی اور ان کو تھوڑا ریلیف ملے گا، اور ڈاکٹر جو ہے میرے باپ کا درد دور کر دے گا. یہ سٹوری لکھی تھی ہیملن گارلینڈ اینڈ ہیلن ٹریسڈیل ہیتھ. آئی ہوپ کہ یہ فیچنگ دا ڈاکٹر آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. پلیز آپ اس آڈیو کو بار بار سنیے گا تاکہ آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آئے. ٹل دین، اللہ حافظ، اسٹے سیف.